يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منع والجمود ولا يبديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. مسائل فقہ میں ہماری گفتگو اس ذیل میں چل رہی تھی کہ کہاں پر روزے کا کفارہ ہے، کہاں پر روزے کا کفارہ نہیں ہے. یعنی اگر انسان کسی مبتلات روزہ کو انجام دیتا ہے، ایک یا کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتا ہے. اچھا، جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا ہے تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی مبتلات روزہ کو انجام دیتا ہے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، یا روزہ نہیں رکھتا، جس کی میں نے مثالیں دی تھی کہ بچی 9 سال قمری مکمل ہو جانے کے بعد 10ویں سال کا پہلا دن اور بچی بالغ ہو گئی ہے، شرعی ساری ذمہ داری اس پر واجب ہے. لڑکا کہ جس کی تفصیلات اپنے مقام پر کہ قمری لحاظ سے، ہجری کے لحاظ سے 15 سال مکمل ہو جائے اور 16 سال کا پہلا دن قمری لحاظ سے، ہجری کے لحاظ سے، تو لڑکا بالغ ہو جاتا ہے. اگرچہ عام طور پر لڑکے باقی شرائط پورا ہونے کی وجہ سے 15 سال پہلے ہی بالغ ہو جاتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کل یہ مسئلہ شاید اتنا اپلیکیبل نہ ہو اویئرنیس ہونے کی وجہ سے، لیکن قدیم زمانے کے اعتبار سے، یعنی گزشتہ زمانے میں خواتین کو
بالخصوص خواتین، چونکہ 2 یا 3 مسئلے، توجہ کیجیے گا، 2 یا 3 مسئلے خواتین سے متعلق ہیں کہ جس میں خواتین کے لیے یہ مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے۔ ایک تو جلدی بالغ ہو جاتی ہیں اور روزے نہیں رکھے۔ اب روزے نہیں رکھے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ یہ کہ اصلاً اتنی چھوٹی عمر میں یہی نہیں معلوم تھا کہ روزہ واجب ہے، یہی نہیں معلوم تھا کہ روزہ واجب ہے، تو روزہ واجب نہیں معلوم تھا، جہالت تھی۔ یہ ایک صورت۔ دوسری صورت، جان بوجھ کر روزہ نہ رکھا تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، یا یہ تو معلوم تھا کہ روزے واجب ہے لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کفارہ واجب ہے، پھر بھی قضا اور کفارہ واجب ہے۔ بس ایک صورت میں اجازت، توجہ کیجیے کہ میرے جملے کو، ایک صورت میں اجازت مل سکتی ہے کہ جب بچپن میں روزہ نہ رکھا ہو تو قضا تو ہر حال میں ہے، لیکن کفارہ ہے یا کفارہ نہیں ہے اس کی تفصیل۔ اسی طرح خواتین کی 2 یا 3 ایگزامپلز جو ایک غلط رائج چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ جنرل کنسیپٹ یہ ہے کہ خاتون پریگنینسی میں روزہ نہیں ہے، ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ فیڈنگ مدر روزہ نہیں ہے، شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تک شرعی عذر نہ ہو۔ شرعی عذر از ایکول ٹو یا خود کو نقصان ہے یا بچے کو نقصان ہے یا ناقابل برداشت زحمت ہے، یہ ایکسیپشنز ہیں، چاہے فیڈنگ مدر کے اعتبار سے چاہے پریگننٹ خاتون کے حساب سے۔ بس مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے روزہ بالکل معاف ہے، نہیں۔ اور بالخصوص مائیں یا ساس اگر یہ کہے کہ نہیں تم روزہ نہیں رکھو، اب یہ نہیں چلے گا، بلکہ خود شخص کا اپنا خوف ہونا چاہیے، خود اس کو ڈر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، ڈاکٹر تو عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ تم روزہ مت رکھو۔ اچھا جب زیادہ زور دیا جاتا ہے پھر ڈاکٹر کہتے ہیں اچھا چلے آلٹرنیٹ ڈیز پر روزہ رکھو۔ کھیل ہے یہ، مگر چونکہ ڈاکٹر عام طور پر متدین نہیں ہوتا ہے، دیندار نہیں ہوتا ہے، لہذا وہ ایک اچھی ہیلتھ ہونا ایک الگ چیز ہے، بچہ ہیلدی ہوگا یہ ایک الگ چیز ہے۔ بچے ہیلدی ہونے کی وجہ سے یا ماں کے ہیلدی ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر بچے کو نقصان ہے، ماں کو نقصان ہے، یا حتیٰ ڈر اور خوف ہے کہ نقصان پہنچے گا، کس کو ڈر اور خوف؟ ڈاکٹر کو نہیں، پیشنٹ کو، یعنی پیشنٹ تو نہیں ہے یہ خاتون کو، اس کو کوئی ڈر ہو، اگر وہ مطمئن ہے تو مجوز افطار نہیں ہے، روزہ رکھنا واجب رہے گا۔ بس توجہ فرمایا آپ لوگوں نے کہ ہاں مسافر شخص، آپ کا مسافر شخص روزہ رکھ سکتا ہے، پھر بھی جائز نہیں ہے، مسافر شخص کے لیے روزہ نہیں ہے۔ عورتوں کے مخصوص ایام میں روزے نہیں ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن خالی بیماری، خالی پریگنینسی، خالی فیڈنگ مدر ہونا یہ مجوز نہیں بنے گا۔ بیماری کی وجہ سے بھی اس وقت اجازت ہے جب ناقابل برداشت زحمت ہو یا نقصان ہو روزہ رکھنے میں۔ اچھا اب بعض لوگ، یہ بھی ایک عجیب کنسیپٹ ہے، یہ بھی چند دنوں میں نے سوالات سے مجھے اگرچہ پہلے بھی ایک احساس تھا لیکن سوالات سے زیادہ احساس ہوا، اور شاید یہ کنسیپٹ ہے کہ ظہر سے پہلے کھولنا ہو تو کھول دو، ظہر کے بعد نہیں کھول سکتے۔
ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے، کوئی مستحب روزہ نہیں ہے، کوئی قضا روزہ نہیں ہے۔ یا بعض لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا، ہمیں ڈر لگ رہا تھا، ہم نے روزے کی نیت ہی نہیں کی، یعنی سمجھتے کہ روزے کی نیت کرنے کے بعد توڑنا حرام ہے۔ روزہ رکھنا ہی واجب ہے، نہ رکھنا حرام ہے، صرف ایکسیپشنز اپنی جگہ پر، ایکسیپشنز جو یا نقصان ہو یا ناقابل برداشت زحمت ہو، نقصان کا ڈر اور ناقابل برداشت زحمت ہو، اور اس میں بھی اگر کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈا جا سکتا ہو، واجب ہے کہ انسان دوسرے آلٹرنیٹس کو ڈھونڈے۔ مثال کے طور پر اب ایک خاتون ٹیچنگ کر رہی ہیں، اب یہ اگر 1 مہینے کی چھٹی لے سکتی ہے، واجب ہے چھٹی لے۔ حکم خدا کوئی کھیل تو نہیں ہے۔ یا دوسرا یہ کہ وہ خاتون کیوں پڑھا رہی ہے؟ بہت ساری خواتین ہیں جو اپنے فقط پروفیشن اور اپنا دل خواہی ہے، ضرورت عرفی نہیں ہے، یعنی ضرورت نہیں ہے، فقر و فاقہ نہیں ہے، واجب ہے ایسی صورتوں میں انسان جاب ڈراپ کرے، جاب چھوڑ دے۔ ہاں مرد حضرات کے لیے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مرد جاب چھوڑ دے، اب یقینی طور پر اس کو نان و نفقہ دینا ہے، بچوں کو بیوی کو پالنا ہے، اس کے لیے حرج ہی ہو سکتا ہے، خاتون کے لیے بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات، لیکن ہم ان مسائل میں کم از کم علماء کرام سے سوال کریں، علماء کرام سے سوال کریں کہ آیا ان موارد میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ بس خلاصہ یہ، یا ایک اور مثال دوں میں، خواتینی کی مثال، ولادت ہوئی، اب ولادت کے بعد کے جو ایام ہیں، جب تک بلیڈنگ ہے 10 ڈیز کے اندر اب صحیح ہے، روزہ معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد قضا کرنی ہے، لیکن واقعاً بعض اوقات ایسے سوالات آتے ہیں، نماز چھوڑ دینا، روزہ چھوڑ دینا تو کھیل لگتا ہے، ہم نے 2 دن سے غسل نہیں کیا، 2 دن سے نماز نہیں پڑھی، کیوں؟ یعنی حکم خدا اتنا سست ہو چکا ہے، اتنا کم اہم ہو چکا ہے کہ ہم بہت ہی آسانی سے نماز کو ڈراپ کر دیں، واجبات الہی کو چھوڑ دیں۔ یہ ہماری کم اہمیتی اور حکم خدا کو کم اہم سمجھنا، یہ واقعاً ایک گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ ہم حکم خدا کو اتنا کم ارزش اور کم قیمت قرار دیں۔ صحیح ہے، شریعت نے دیکھیں وما علیکم، شریعت نے حرج نہیں قرار دیا ہے۔ اب ہمارے ہاں اب لوگ سوال کرتے ہیں مولانا تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ابھی اب سو جائیے، آرام کیجیے، خب مسائل فقہ شریعت کو جانیں۔ ایک تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم غیروں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کی فقہ ہم پہ زیادہ بعض اوقات غالب آ جاتی ہے۔ مثلا روزے کا مکروہ ہونا، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے تاخیر سے افطار کرنا، ہاں روزہ مکروہ ہوتا ہے چند چیزوں کے ذریعے سے، تاخیر سے افطار کرنے پر روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے، اور شاید ان کے یہاں مکروہ کی ڈیفینیشن کچھ اور ہو، ہمارے یہاں مکروہ کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ خدا رہے حکم خدا کو اہمیت دیں ہم۔ ائمہ اطہار علیہ السلام آپ دیکھیں، 5ویں امام اور امام صادق علیہ السلام کی سیرت، ایک ایک چیز کا حکم خدا معلوم کیا جا رہا ہے، حکم شریعت معلوم کیا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک امام صادق علیہ السلام کو کوئی کام نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک اصحاب ائمہ کو کوئی کام نہیں تھا، یہ کس کے لیے دین ہے، کس کے لیے شریعت بیان کی ہے؟ ہم اپنی دنیا میں
یہ حب الدنیا ہے، یہ حب الدنیا ہے جو دعاؤں میں خدا سے دعا کی جاتی ہے، اللہم اخرج من قلبی حب الدنیا، خدا میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پھٹے پرانے کپڑے پہنوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں فقر فاقہ کروں، میرے دل سے حب الدنیا نکال دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ دنیا کی خاطر میں حکم خدا کو چھوڑ دوں، دنیا کی خاطر حکم خدا کو کم اہم قرار دوں۔ لہذا یہ مسائل انسان صحیح کسی بھی عمر میں پہنچے، انسان اگر ریئلائز کر لے کہ ہم نے نہیں سیکھا، کوئی بات نہیں، خداوند متعال اسی کو کہتے ہیں خدا غفور الرحیم ہے، اس کو نہیں کہتے خدا غفور الرحیم ہے عمل کرو یا نہ کرو خدا غفور الرحیم ہے، تو پھر تو یہ تناقض کانٹرڈکشن ہے، اگر عمل کرو یا نہ کرو پھر بھی خدا غفور رحیم ہے، اور دوسری طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، یہ کرنا واجب ہے۔ اچھا واجب اگر نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر تو وہ بچے اچھے جن کے والدین ان کو دھمکیاں دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں، اور دوسرا بچہ بیچارہ اس دھمکی کے چکر میں اس کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ عدل الہی ہے، ہم خدا کو عادل مانتے ہیں، بس انسان حکم خدا کو کم اہم نہ سمجھے، ٹائم دے۔ درست ہے کہ شریعت میں حرج نہیں ہے، ناقابل برداشت احکامات نہیں ہے، ناقابل برداشت احکامات نہیں ہے، لیکن ہم اگر اپنی زندگی کا سیٹ اپ ایسا بنا دیں کہ اب ہمارے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا بھی ناقابل برداشت زحمت ہے، تو اس کو نہیں کہتے کہ یہ شریعت ناقابل برداشت زحمت ہے، نہیں، ہم نے زندگی کا، ہم نے دنیا کا سیٹ اپ ایسا بنا لیا کہ اب ہمارے لیے حجاب کرنا مشکل ہو گیا ہے، ہمارے لیے پردہ کرنا مشکل ہو گیا ہے، ہمارے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہو گئی ہے، ہمارے لیے خمس دینا مشکل ہو گیا ہے، تو اس کو نہیں کہتے کہ یہ شریعت مشکل شریعت ہے، شریعت آسان ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو شریعت سے ہٹ کر اس طرح سیٹ اپ کیا کہ ہم چاہتے کہ اس دنیا کے سیٹ اپ میں کسی طریقے سے شریعت کو ایڈجسٹ کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، شریعت کو ایک اہمیت دینی ہوگی۔ علی ای حال اب خاتون نے اگر مثال کے طور پر لا علمی کی وجہ سے، ظاہر عام طور پر یہ مسائل الحمدللہ بہت سی جگہوں پہ یہ مسائل جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر عمدن ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات نہیں بھی ہوتے ہیں، تو اب کیا ان روزوں کی قضا تو واجب ہے ہی، کفارے واجب ہے یا کفارے واجب نہیں ہے؟ آگے خوئی کے حساب سے اگر جاہل ہے کفارہ واجب نہیں، قضا واجب ہے۔ آگے سیستانی کے لحاظ سے جاہل کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں جاہل قاصر، ایک کو کہتے ہیں جاہل مقصر۔ جاہل قاصر کس کو کہتے ہیں؟ قاف 2 نقطے والا، الف صاد را، قاصر، جاہل قاصر، جاہل ہے لیکن قاصر ہے۔ قاصر کا مطلب یہ کہ کوئی سستی نہیں کی سیکھنے میں، لاپرواہی نہیں کی سیکھنے میں۔ اب یہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو درس ہو، توضیح المسائل ہو، مسائل فقہ وغیرہ پوچھتے رہتے، حتیٰ یہ مسئلہ پڑھا بھی ہو توضیح میں، اب سمجھ نہیں آیا، اشتباہ ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی، یعنی جسے سیکھنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اس کو کہتے ہیں جاہل قاصر۔ اگر جاہل قاصر ہے، آگے سیستانی کہتے ہیں کہ یہ تو اس کو کفارہ معاف ہے، قضا کرنی ہے، کفارہ معاف ہے، لیکن جاہل مقصر، جاہل مقصر آٹومیٹک ڈیفینیشن واضح ہے، یعنی جس نے سیکھنے میں کوتاہی کی، سیکھنے میں کوتاہی کی۔ آگے سیستانی کہتے ہیں جاہل مقصر کی 2 قسمیں ہیں، جاہل مقصر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جاہل مقصر جب وہ روزہ چھوڑ رہا تھا یا روزہ چھوڑ رہی تھی خاتون، تو ایک مرتبہ ڈاؤٹ کی کیفیت میں تھی، ڈاؤٹ کی کیفیت میں تھی، اور ایک دفعہ مطمئن تھی کہ ان دنوں میں روزہ نہیں ہوتا ہے، جیسے
عام طور پر شاید میرا خیال سے جیسے خاتون کو ہوتا ہے کہ بھائی پریگننسی میں روزہ نہیں ہوتا ہے، یا فیڈنگ مدر کے لیے جو کو روزہ نہیں ہوتا ہے، مطمئن تھی، جاہل مقصر ہیں، سیکھنے میں کوتاہی کی، لیکن ڈاؤٹ کی کیفیت نہیں ہے۔ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ یہ عورت کے اوپر بھی کفارہ نہیں ہے، وہ جاہل مقصر، وہ کوتاہی کرنے والی مسئلہ شرعی سیکھنے میں کہ جو روزہ چھوڑنے میں ڈاؤٹ کی حالت میں ہیں، شک کی حالت میں ہیں اور روزہ چھوڑ دیا۔ اگر سیستانی کہتے ہیں یہ خاتون احتیاط واجب ہے کہ کفارہ بھی دے، احتیاط واجب ہے کہ کفارہ بھی دے۔ اب یہاں پر مجھے معلوم ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایسا ذہن میں عام طور پر اگر کسی کے لیے یہ پریکٹیکل مسئلہ ہوتا ہے تو ایک مسئلہ بہت ہی زیادہ اس کو اذیت دے رہا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اس کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ سننے کے بعد وہ ریلیکس ہو سکتی ہے کہ بعض خواتین اب 9 سال کی عمر میں، آج 30 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر ہے، 50 سال کی عمر ہے، 60 سال کی عمر ہے، 9 سال کی عمر میں روزہ یہ تو یاد ہے کہ چھوڑے تھے، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ مسئلہ معلوم تھا، وجوب روزے کا واجب ہونا معلوم تھا یا معلوم نہیں تھا، اور قاصر مقصر بھی نہیں معلوم ہے، ڈاؤٹ بھی نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ یہاں پہ ایڈوانٹیج مل جائے گا کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر یہ ڈاؤٹ ہے کہ اس وقت پتا تھا یا نہیں پتا تھا، اب یہ ہر جگہ، اب چاہے اوائل بلوغ کا مسئلہ لے لیں، چاہے پریگنینسی کا مسئلہ لے لیں، فیڈنگ مدر کے عنوان سے لے لیں کہ مسئلہ چھوڑا تھا، یہ نہیں معلوم تھا کہ آیا یہ معلوم ہے، آیا عذر شرعی تھا یا نہیں تھا، کچھ نہیں معلوم ہے، لیکن یہ یاد ہے کہ چھوڑے تھے، تو پھر اس صورت میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر یہی یاد نہ آ رہا ہو کہ روزہ چھوڑے تھے یا نہیں چھوڑے تھے، تو پھر اس صورت میں نہ قضا واجب ہے نہ کفارہ واجب ہے، نہ قضا واجب ہے نہ کفارہ واجب ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو دعائے صحیفہ سجادیہ کے ذیل میں چل رہی تھی، اور امام سجاد علیہ السلام کی وہ دعا کہ کان من دعاء علیہ السلام اذا دخل شہر رمضان، کہ جب شہر رمضان داخل ہوتا تھا تو آپ سلام اللہ علیہ اس دعا کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہم نے بھی اس دعا کے کچھ الفاظ کو ہم نے مطالعہ کیا اور بیان کیا آپ کی خدمت میں۔ انشاءاللہ ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا، کہ یہ مہینہ انتہائی اہم مہینہ ہے، اور خود یہ دعا کے الفاظ کہ امام سجاد علیہ السلام نے سب سے پہلے خدا کی حمد کی اس بات پر کہ خدا نے حمد کی ہدایت دی، دوسری خداوند متعال کا شکر ادا کیا کر رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام کہ خداوند متعال نے اپنے دین کی طرف ہدایت دی، اپنی شریعت کی طرف ہدایت دی۔ الحمدللہ حمدن یتقبلہ منا ویرضی بہ عنا، یہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، مطلب عبارت کو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ خدا کی تمام الحمدللہ تمام تعریفیں خدا کی ہیں کہ جس نے ہمیں حمد کی ہدایت دی۔ حمدن، کیسی حمد کی ہدایت دی؟ اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے انسان خدا کی کوئی بھی عبادت کو انجام دے رہا ہو، فی الحال تو چونکہ خدا کی حمد کرنا عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے، خدا کا شکر ادا کرنا عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کا عبادت ہونا یا اس کا
اس کا عبادت ہونا، شکر کا عبادت ہونا یا حمد کا عبادت ہونا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ہر عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عبادت ہے جو عبادت ممکن ہے ہم اور آپ کریں لیکن بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو، بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو۔ خب نماز کے بارے میں ہمارے پاس روایات موجود ہیں، روزے کے بارے میں روایات موجود ہیں، حج کے بارے میں بھی ایک حد تک ایک عمومی دلیل تو ہے ہمارے پاس کہ ہر عبادت کرنے والے کی عبادت قبول نہیں ہے۔ شاید میں نے آپ ہی کے درمیان یہ بات عرض کی تھی کہ عبادت کے دو پارٹس ہیں۔ ایک عبادت کا پارٹ ہے توضیح المسائل اور فقہ سے، شریعت اہل بیت اطہار اور فقہ آل محمد علیہ السلام سے، اور ایک پارٹ ہے قبولیت کے اعتبار سے۔ فقہ میں، شریعت میں، یعنی اس عبادت کو مجھے اس طرح انجام دینا ہے جس طرح توضیح المسائل میں لکھا ہے، جس طرح خدا نے بیان کیا ہے، جس طرح شریعت میں بیان کیا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو اس کا تعلق فقہ سے ہے۔ آپ نے نماز پڑھی پراپر وضو کے ساتھ، پراپر قرات، صحیح رکوع سجدہ، سارے احکام کو صحیح طریقے سے بجا لائیں جو توضیح المسائل میں ایک فقیہ، ایک مجتہد نے بیان کیا ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایت کے خلاصے میں، خلاصہ کرتے ہوئے۔ تو یہ ہو گیا ایک حصہ، عبادت کا ایک حصہ، یعنی یہ عبادت صحیح بن گئی، عبادت صحیح ہو گئی۔ صحیح کا مطلب کیا ہے؟ صحیح از ایکول ٹو یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو گئی، توضیح المسائل کے مطابق ہو گئی، اس کو کہتے ہیں صحیح۔ یہ ہو گئی فقہ صحیح میری۔ دوسرا حصہ ہے جس کا فقہ سے تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کے اوپر۔ اگرچہ وہ بھی بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر بندہ اس طریقے سے عبادت انجام نہیں دیتا تو غلط ہو گئی، لیکن قبولیت، مثلا ایک قرآن کی آیت کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن کی آیت ہے کہ خدا متقی سے قبول کرتا ہے، متقی سے قبول کرتا ہے، یعنی جو متقی ہوگا خدا اسے قبول کرے گا۔ اب یہاں پر متقی سے مراد کیا ہے کہ فقہا نے بحث کی ہے، میں زیادہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن صرف ایک اشارہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ آگے جا کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ انشاءاللہ یہ دعا میں چونکہ آگے قرآن کی بحث آنے والی ہے، امام سجاد سلام اللہ علیہ قرآن کا تذکرہ کرنے والے، تو ہم قرآن کو ایک خاص مہینہ ہے قرآن کا، لہٰذا ہم قرآن کے اوپر ایک خصوصی ایک یا دو گفتگو ہماری قرآن کے سلسلے میں رہے گی۔ بس اب یہاں پر انما یتقبل اللہ من المتقین، خوب مسلم ہے، ویسے تو متقین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو فقہی اعتبار سے اور لغوی اعتبار سے، لغوی نہیں شرعی اعتبار سے جو متقین کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے واجبات کو انجام دے، انسان اپنے محرمات سے بچے، جو اس کے اوپر حرام ہے اس سے بچے، ایسے شخص کو کہتے ہیں متقی۔ ہمارے یہاں متقی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں متقی کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، ممکن ہے وہ متقی ہو، ممکن ہے وہ متقی نہ ہو، جس کے سر پہ سجدے کا نشان ہے ہم اس کو متقی کہتے ہیں، لیکن شریعت میں اس کو متقی نہیں کہتے ہیں۔ شریعت میں متقی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دو چیزیں، واجبات کو انجام دیتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، چاہے نماز شب نہ پڑھتا ہو، چاہے مستحب عبادت کو انجام نہ دیتا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، صحیح ہے، لیکن متقی ہے، یہ متقی ہے یہ، لیکن جو دوسری ذمہ داری ہے قرآن کی تلاوت کرنا،
باقی مستحب عبادتوں کو انجام دینا وہ اپنی جگہ پر شان مومن یہ ہے کہ اس کو انجام دے، لیکن بہرحال وہ متقی بن جائے گا۔ تو اب توجہ کیا آپ نے کہ خود قرآن ایک کرائٹیریا دے رہا ہے، توجہ کریں، قرآن ایک کرائٹیریا دے رہا ہے کہ خدا نے کوئی، دیکھیں خدا، توجہ کریں، خدا لم یخلف المیعاد، خدا اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے، خدا اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم ایک عبادت انجام دیتے ہیں تو خدا سے ہم یہ توقع نہ کریں کہ خدا اب اپنے تو وعدے کو پورا کر اور ہمیں جنت دے، نہیں، پورا قرآن ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ خدا کا وعدہ مجموعی لحاظ سے کیا ہے۔ تو قرآن اگر کہیں پر یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے عبادت کی تو تم کو یہ اجر و ثواب دیا جائے گا، تو قرآن ایک مقام پر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خدا متقین سے عبادت کو قبول کرتا ہے۔ صحیح؟ اب متقین کا کیا معنی ہے؟ خوب ایک معنی تو یہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا، لیکن ہدی للمتقین میں وہاں پر جو متقین آئے وہاں پر روایت بیان کرتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آئے یہاں پر روایت بیان کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، آئے یہاں پر روایت ہے یا نہیں ہے، فی الحال میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا کہ یہاں پر کوئی روایت ہے یا نہیں، لیکن ہدی للمتقین میں ہمارے پاس روایت موجود ہے۔ اچھا، یہ قیاس نہیں کر سکتا ہوں کہ چونکہ وہاں پر بھی ہے لہٰذا یہاں پر بھی ہے، لہٰذا میں کہہ رہا ہوں احتمال ہے کہ وہاں پر ہدی للمتقین میں روایات میں بیان کیا گیا کہ متقی سے مراد روایت میں بیان کیا گیا ہمارا شیعہ، ہمارا شیعہ۔ اچھا، یہاں پر آپ کی خدمت میں اس سپورٹ میں متعدد روایات ہیں ہمارے پاس کہ جمیع اعمال کی قبولیت کی شرط، تمام اعمال کی قبولیت کی شرط ولایت علی اور علی علیہ السلام ہے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ اور باقی ائمہ اطہار مسلم کی ولایت شرط قبولیت اعمال ہے۔ تواتر کے ساتھ روایت موجود ہے اور فقہاء نے اس ذیل میں فتویٰ بھی دیا ہے۔ جائیے کتاب الصوم کو دیکھیے، روزے کے احکام جو عربی کتاب میں ہیں وہاں پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ایمان شرط ہے۔ اب کس کے لیے شرط ہے یہ فقہاء میں اختلاف ہے، بعض علماء یا اکثر علماء نے کہا کہ شرط صحت ہے، بعض نے کہا نہیں شرط قبولیت ہے، لیکن منیمم جو مورد اتفاق ہے وہ ہے شرط قبولیت۔ پس عبادت کی قبولیت کی شرط ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ بس یہ توجہ کیا آپ نے، ایسا نہیں ہے کہ ہر عبادت ہم نے گویا خدا کے کاندھے پر ڈال دی، اب خدا کے پر ضروری ہو گیا کہ اب وہ ہمیں اس کا اجر اور ہمیں ثواب دے، نہیں، عبادت جب تک قبولیت کے دائرے میں داخل نہ ہو عبادت قبول نہیں ہے، صحیح نا۔ اب اسی طرح مثلا روزے کے لیے انشاءاللہ دعا میں ہم ابھی پڑھیں گے، جب ہم اس دعا کو مزید انشاءاللہ العزیز بعون اللہ جب آگے بڑھائیں گے تو ہم پڑھیں گے، اور بعض دوسری روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ روزہ اس وقت قبول ہے جب انسان کا پورا بدن روزے کی حالت میں ہو، کہ اس کی تشریح بعد میں ہوگی، یعنی انسان واجبات کو انجام دے اور روزے کی حالت میں کوئی حرام کام نہ کرے۔ اور شاید اسی وجہ سے اگر آپ نے قرآن کی اس آیت کو ملاحظہ فرمایا ہو کہ جس کو ہم سرنامہ کلام قرار دے رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان لانے والو تم پر روزے کو واجب قرار دیا گیا جس طرح امت سابقہ پر روزے کو واجب قرار دیا، کہ اس کی تشریح بھی انشاءاللہ بعد میں آئے گی کہ امت سابقہ سے مراد کیا ہے۔ خوب، اب سوال، اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اب قرآن نے نہیں کہا حتی تکونوا متقین، حتی تکونوا متقین، یہاں تک کہ تم لوگ متقی ہو جاؤ گے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ لعلکم۔ لعل کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ لعل استعمال ہوتا ہے امید ہے شاید تم متقی بن جاؤ، مگر خدا کو ڈاؤٹ ہے، شک خدا کے لیے معقول نہیں ہے، ممکن نہیں ہے شک خداوند متعال کی ذات کی نسبت، وہ عالم بے جمیع شے ہے، عالم بے تمام اشیاء کا وہ جاننے والا ہے۔ بس خداوند متعال یہاں پر ڈاؤٹ کی حالت میں کیوں کہہ رہا ہے لعلکم تتقون؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ روزے دار نے کیسا روزہ رکھا ہے۔ آیا تمام شرائط، کون سی شرائط؟ صحت کی شرائط یا قبولیت کی شرائط؟
خوب صحت کی شرائط نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ تو روزہ ہی نہیں بنے گا۔ ایک شخص کہ میں روزے کی نیت کرتا ہوں اور پھر 2 گھونٹ پانی بھی پی لیتا ہوں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو اور تمہارا روزہ صحیح ہوگا، لیکن تم متقی بنو گے یا نہیں بنو گے یہ ہم پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ کیوں قرآن لعلکم سے تعبیر کر رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ اس خدا کو نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں معلوم کہ آیا روزے میں اتنی اسٹرینتھ ہے یا نہیں کہ وہ تقوی بنائے، تقوی متقی بنائے یا نہ بنائے، یہ خدا کو نہیں معلوم، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، یہ نہیں مراد، بلکہ در حقیقت کم من صائم لیس الا جوع والعطش، امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے منسوب یہ جملہ اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ مزید تفصیل آگے بیان کروں گا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے کم من صائم، کتنے ہی روزے دار ہیں، یعنی روزے دار ہیں وہ کہ لیس لہ الا الجوع والعطش، کہ جن کے لیے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ روزے کی قبولیت، روزے توجہ کریں، روزے کی قبولیت میں کیا کیا شامل ہے؟ بہت کچھ شامل ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہم نمازی ہوں لیکن نماز قبولیت جس طرح کا روایت بیان کرتی ہے قبولیت کے مقام پر نہ پہنچے، اور بہت ساری چیزیں قبولیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو، جیسے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکر سے انسان کو بچاتی ہے۔ اور ہم تو نماز پڑھتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود گناہ کرتے ہیں، تو نماز نے تو فحشاء والمنکر سے نہیں بچایا۔ یا ممکن ہے نماز کے دوسرے ایڈوانٹیجز وہ ہمیں حاصل نہ ہو رہے ہوں، روزے کے دوسرے ایڈوانٹیجز ہمیں حاصل نہ ہو رہا ہو، تو ممکن ہے نماز فقہی لحاظ سے صحیح ہو جائے لیکن مقام قبولیت کے اعتبار سے صحیح نہ ہو، مقام قبولیت کے اعتبار سے۔ اور جیسا کہ روایت نماز کے سلسلے میں بیان کرتی ہے، اب دیکھیں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ کب ساری روایات اور تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پڑھیں گے نہیں معلوم مجھے۔ روایات کثرت سے اس ذیل میں ہمارے پاس موجود ہے کہ جو شخص جتنی نماز توجہ سے پڑھے گا اتنی نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ حتیٰ روایتوں میں یہ ہے کہ اگر مفہوم روایت آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ فی الحال میرا موضوع نہیں ہے یہ خضوع اور خشوع نماز میں، اگرچہ ایک اہم ترین موضوع ہے یہ، اس لیے کہ نماز کے ایڈوانٹیجز، نماز کی قبولیت ڈیپینڈ کرتی ہے خضوع اور خشوع کے اوپر۔ یہ ایک جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کیا ہے روایتوں کے مطابق، لہذا روایتوں میں ہے کہ جتنی توجہ ہوگی اتنی ہی % قبول ہوگی نماز، جتنی توجہ ہوگی۔ بس ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ عبادت کا ایک شعبہ، عبادت کا ایک حصہ قبولیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، قبولیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ مقام قبولیت تک پہنچے تو ممکن ہے وہ آثار بھی حاصل ہو جائیں۔ اب چونکہ قبولیت کے اوپر دیکھیں فقیہ، مجتہد، مرجع، پہلے بھی میں نے اس موضوع پہ کئی مرتبہ اشارتاً یہ باتیں کہی ہیں کہ مجتہد کا جو شعبہ ہے وہ صحت کا شعبہ ہے، وہ صرف توضیح المسائل لکھتا ہے، اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ ایک فہرست بیان کرتے جیسے توضیح المسائل، عروۃ الوثقی، منہاج الصالحین، کہ عبادت کو، کوئی بھی عبادت کو کس طرح انجام دینا ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے لیے وقف کیا، اور فقیہ اور مرجع انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیوں فقیہ اور مرجع۔ ایک مجتہد اپنی ساری زندگی کو فقہ اور فقاہت کے لیے لگا دیتا ہے، اس کی 2 چھوٹی چھوٹی وجوہات سن لیں۔ ایک سب سے اہم مسئلہ اعتقادات کے بعد وہ اس کا مسئلہ ہے کہ عبادت صحیح ہو، عبادت صحیح ہو۔ اگر عبادت صحیح نہیں ہے،
آپ کا میری عبادت تو مجھے نہیں معلوم صحیح ہے یا نہیں، لیکن میں اول عبادت سے لے کر آخر نماز تک پوری توجہ کے ساتھ عبادت کو انجام دیتا ہوں، کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کہیں خدا غفور رحیم ہے، اگر خدا غفور رحیم ہے تو یہ عبادت کس کے لیے بیان کی ہے، یہ احکامات کس کے لیے بیان کیے ہیں؟ خوب یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم کہ فقیر نے کیا فتویٰ بیان کیا ہے۔ بعض ایسے عرفانی لوگ ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سی عرفان ہے، کس بازار میں بڑھتی ہے یہ عرفان، دین آل محمد سے ہٹ کر کوئی عرفان نہیں ہے، فقہ آل محمد علیہ السلام سے ہٹ کر کوئی عرفان نہیں ہے۔ جب مسائل فقہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے تو عرفانیت کے راستے پر چل پڑتے ہیں، کیونکہ فقہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، فقہ اتنی مشکل ہے، تو وہ بن جاتے ولی اللہ۔ اگرچہ یہ ولی اللہ معاشرے کے لحاظ سے ولی اللہ ہے نا، کہ خدا کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں جب تک فقہ پہ عمل نہیں کرے گا وہ ولی اللہ نہیں بنے گا، جب تک شریعت امام صادق علیہ السلام پر عمل نہیں کرے گا ولی اللہ نہیں بنے گا۔ دعاؤں سے ولی اللہ نہیں بنتے ہیں، خضوع و خشوع سے ولی اللہ نہیں بنتے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو ایک اہم ترین چیز ہے وہ ہے انسان احکامات الہی۔ یہ شریعت فقیہ کی بنائی ہوئی شریعت نہیں ہے، مجتہد کی بنائی ہوئی شریعت نہیں ہے۔ خداوند متعال نے لوح محفوظ پر انسان کی تخلیق سے پہلے شریعت کو بنایا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی جس کو ہم چھوٹا کہہ رہے ہیں، جس کے لیے امام صادق علیہ السلام نے اتنا ٹائم لگایا، شاگرد تربیت دے، اس کے بعد ہمیں پورا دین سمجھ میں آ گیا۔ شیخ صدوق کو سمجھ میں نہیں آیا، شیخ توسی کو سمجھ میں نہیں آیا، شیخ مفید کو سمجھ میں نہیں آیا، علامہ ہلی کو سمجھ میں نہیں آیا، پھر کس کو سمجھ میں آیا دین؟ ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ توضیح مسائل وضیح مسائل کچھ نہیں ہے، بس اللہ کرو، خدا عبادت کو قبول کرنے والا ہے، یہ سوائے شیطانی وسوسے کی اور کچھ نہیں ہے۔ یہ قرب الہی کی بجائے قرب شیطانی کو حاصل کرتا ہے۔ ہر چیز کی اپنی ایک ترتیب ہے، ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ پہلے یقینی طور پر توجہ، میں نے بھی 2 منٹ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، توجہ روح عبادت ہے، توجہ روح عبادت ہے، لیکن پہلے عبادت تو بناؤ۔ عبادت کیسے بنے گی؟ جب تک توضیح المسائل کی فکر پر عمل نہیں کریں گے عبادت نہیں بنے گی، عبادت نہیں بنے گی۔ آپ لاکھ ولی اللہ بن جائیں اپنے زعم میں، اپنے خیال میں، آپ لاکھ نماز میں توجہ پیدا کر لیں، لیکن اگر توضیح المسائل نہیں آتی، اگر مسائل شرعی معلوم نہیں ہیں، اگر فقہی معلومات نہیں ہیں، آپ کی یہ توجہ، آپ توقع نہ کریں۔ خدا کا فضل اپنے مقام پر، خدا کا فضل تو ممکن ہے جو نماز نہ پڑھو، خدا کا فضل اس پر بھی ہے خدا کا فضل، لیکن گارنٹی کے ساتھ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جو شریعت آل محمد پر عمل کرتا ہے، جو فقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر عمل کرتا ہے، گارنٹی کے ساتھ ان کے لیے۔ باقی فضل الہی تو خدا ممکن ہے کافر کو کے ساتھ فضل الہی کرے، اگر اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، اگر اس کے اندر جو خدا کا اپنا ایک حساب کتاب ہے، جو بھی خدا کا حساب کتاب ہے۔ میں اور آپ معمور نہیں ہیں کسی کو جنت و جہنم میں ڈالنے کے لیے، میں اور آپ معمور ہیں ظاہری دین اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے۔ ظاہری دین اور شریعت یہ ہے اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، رسول پر ایمان ہونا چاہیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ایمان ہونا چاہیے، دشمنان آل محمد علیہ السلام سے برات ہونی چاہیے، اور جو دین آل محمد نے بیان کیا اس دین پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ ہے حق، یہ ہے دین آل محمد علیہ السلام۔ کس پر خدا کا فضل ہوتا ہے یہ میں اور آپ ڈیسائیڈ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، میں اور آپ کیا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ کون راہ راست پر ہے، کون گمراہ ہے، یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں میں اور آپ سب ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کون راہ راست پر ہے، کون گمراہ ہے۔ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں، ہیومینٹی والے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کسی کو حق نہیں رکھتے کسی کو گمراہ کہیں۔ کیوں نہیں حق رکھتے ہیں؟ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ شخص گمراہ ہے تو تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں کہتے ہیں، قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں، مگر قرآن نے کسی کو گمراہ نہیں کہا، مگر امام صادق علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام نے کسی کو گمراہ نہیں کہا۔ جن کو وہ گمراہ کہتے ہیں ہم بھی انہی کو گمراہ کہتے ہیں، ہم بھی انہی کو گمراہ کہتے ہیں۔ لہٰذا دین اور شریعت اپنی طرف سے نہ بنائیں۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، زیر لحاف دین نہ بنائیں،
لحاف کو اوڑھ کر تصوراتی دین نہ بنائیں. دین صرف اور صرف تعلیمات آل محمد علیہ السلام میں ہے. بس امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ ہدانا لحمدہ یا ہبانا لحمدہ حمدن یتقبل منا. ایسی حمد کی توفیق دی، ایسی حمد کہ جو تو نے ہم سے وہ قبول کی. خالی الحمدللہ کہہ دیا، خالی نماز پڑھ لی بغیر روح کے، خالی روزہ رکھ دیا بغیر ان چیزوں کے کہ جو روزے میں ایفیکٹ ہوتی ہے، جو قبولیت اور تقوی کے مقام تک انسان کو لے جاتی ہے، وہ یتقبل منہ یتقبلہ منا نہیں ہوگا. خوب، بس خدا کی حمد ایسی حمد کہ یتقبلہ منا، اللہ کا شکر ہے خدا نے ایسی حمد کی ہمیں توفیق دی. مثلا ایک مثال دوں میں کہ آپ کے بھائی مولانا آپ نے نماز کی مثال دے دی، روزے کی مثال دے دی، باقی عبادتوں کی طرف اشارہ کر دیا. حمد میں کون سی حمد قبول ہونے والی ہے؟ مثلا ایک مثال دے دوں، مثلا وہ حمد جو قربتاً اللہ ہے، وہ حمد جو خدا کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہے، نہ وہ کہ وہ حمد کہ الحمدللہ دل سے راضی نہیں ہوں میں، اب جب کوئی چارہ نہیں ہے تو خدا تیرا لاکھ شکر ہے، خدا تیرا شکر ہے، زبان سے ادا کیا. یاد رکھیے گا شکر کا تقاضا، شکر کا تعلق، حمد کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، انسان کے دل سے ہے. حمد و شکر کا تعلق کہ انسان خدا کی نعمت کو عظیم سمجھے. اگر انسان خدا پر راضی نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے راضی نہیں ہے، تو مشکل ہے کہ یہ شکر بنے، مشکل ہے کہ یہ حمد بنے. اس لیے کہ شکر کہتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کو عظیم قرار دینا، منعم یعنی نعمت دینے والے کی تعظیم کرنا. یہ تعظیم ہے یا توہین ہے؟ آپ کو اگر کوئی شخص افطار پہ بلائے اور افطار سے جب آپ واپس جا رہے ہوں تو آپ اس کا اس طرح تھینکس کریں، شکریہ کریں کہ تم نے صحیح پذیرائی تو نہیں کی لیکن بہت مہربانی، شکریہ. آپ کیا کہیں گے؟ اگر بولڈ ہوں گے تو اس کے منہ پر کہیں گے، ورنہ دل ہی دل میں کہیں گے کہ یہ شکریہ تم اپنے پاس ہی رہنے دو، یہ شکریہ ہے. تو یہ حمد یتقبل منا نہیں ہے، تقبل اور قبول کی منزلت پر نہیں ہے. پس امام سجاد فرماتے ہیں سلام اللہ علیہ کہ خداوندہ تو نے ہمیں حمد کی توفیق دی، حمد کی ہدایت دی. وہ حمد، یہ کمال ہے، وہ حمد کی توفیق دی کہ جو ہم سے قبول کرنے والا ہے تو، یعنی تیری نعمتوں کا اعتراف کیا ہے، تیری نعمتیں یعنی نعمت دینے والے کی میں پوری تعظیم کر رہا ہوں. جب تک میں خدا سے راضی نہ ہوں، اسی لیے امام سجاد علیہ السلام ظاہراً فرماتے ہیں کہ یہ تقبلہ منا ویرضى عنا، کہ اگرچہ یہ اس سے تعلق نہیں ہے بلکہ یہ تقبل سے، میں جو جملہ کہنے چاہتا ہوں یہ تقبل سے تعلق ہے، یعنی میں شکر ادا کرنے والا خدا سے راضی ہوں گا تو میں خدا کا شکر ادا کر سکوں گا. اگر میں خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہوں گا تو شکر حقیقی نہیں بنے گا. ممکن ہے آپ جو وہ میں اور آپ مثال کے طور پر نماز کے بعد اس لیے سجدہ کر لیں کہ چلیں ثواب مل جائے گا ہمیں، ورنہ میں خدا کی تقسیم سے راضی نہیں ہوں. لیکن مسلمان مومن زبان سے ادا نہیں کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے بہت زیادہ بیک آف دا مائنڈ ممکن ایسے خیالات ہو، ممکن ایسے تصورات ہو، بالخصوص جب دوسرے سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے. یہاں پر مجھے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ایک روایت یاد آ گئی. دعا کریں کہ بعینی ہی اس مفہوم کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں کہ جب کسی نے سوال کیا امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے کہ کس طرح میں خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، تو امام امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے کثرت کے ساتھ ان لوگوں پر نگاہ کرو جو تم سے اسٹیٹس میں کمتر ہیں، جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں. جب ہم بلندیوں کو دیکھیں گے تو کبھی بھی ہم خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں. اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس بچے ہیں، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، پھر ہمارا خدا کا شکر کیسا ہوگا؟ خدا ہے تیرا شکر ہے، یہ ہوگا ہمارا خدا کا شکر.
معلوم نہیں ہے یہ تقبل منا ہو ویرضا عنا ہو، یہ معلوم نہیں ہے. یہ تو میں اس لیے انجام دے رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں کافر نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں کافر نہیں ہونا چاہتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا تیرا شکر ہے، کافر نہیں ہونا چاہتا ہوں. لیکن معلوم نہیں کہ یہ تقبل کی منزلت پر ہو، رضایت کی منزلت پر ہو. لہذا امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہی حقیقی شکر ہے نا. شکر کس کو کہتے ہیں؟ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے. ورنہ امیر المومنین کہتے ہیں، جب راوی نے سوال کیا کہ میں کس طرح شکر ادا کروں، امیر المومنین کہتے تھے شکر کی ایک تسبیح کر لو. کیوں نہیں کہا امیر المومنین نے یہ؟ امیر المومنین یہ کہتے تھے کہ سجدہ شکر کر لو، امیر المومنین یہ کہتے تھے کہ نماز کے بعد سجدہ کر لو، ایک تسبیح اللہ کے شکر کی پڑھ لو. یہ نہیں کہا امیر المومنین نے. کیوں؟ اس لیے کہ شکر کا تعلق زبان سے نہیں ہے، شکر کا تعلق قلب سے ہے، شکر کا تعلق دل سے ہے. لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اور جب تک انسان احساس نہ کرے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں دل نہیں ہوا کرتا ہے، قلب دل میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں اس کو موڑنا، اس کی تربیت کرنا میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ابتدائی طور پر جو آپ کے اور میرے دل میں خیالات آئیں گے یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہاں ان خیالات کا جو سورسز ہے وہ کنٹرول کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے. لہذا امیر المومنین سلام اللہ علیہ توجہ کریں. اب آپ کو اگر مثال کے طور پر ایک شخص کو خدا کی نعمت کا احساس ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے اپنے بڑے بھائی کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، کہ دنیاوی اعتبار سے وہ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے. میرے اور آپ کے لیے محال ہے کہ میں خدا کی نعمتوں کی تعظیم کر سکوں، محال ہے. اس لیے کہ ایک طرف وہ ہے، ایک طرف میری غربت اور فقر ہے، میرا فقر و فاقہ ہے، کیسے شکر کروں گا میں؟ لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے کہا اس کی بنیادوں کو صحیح کرو، اس کا سورس صحیح کرو. جب سورس صحیح ہوگا تو تمہارے دل میں واقعی خدا کی تعظیم آئے گی، واقعی خدا کی عظمت بڑھے گی. لہذا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے پائنتر والوں کو دیکھو، اپنے نیچے والے کو دیکھو، دیکھو کہ تم سے زیادہ کتنے ہی لوگ غریب و فقیر و مسکین ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بدن ڈھانپنے کے لیے ڈھنگ سے کپڑے نہیں ہیں. لہذا پتا چلا کہ شکر کا تعلق معرفت سے ہے، اعتقاد سے ہے، قبول سے ہے. نہ زبان سے میں نے کہہ دیا اس لیے کہ مجھے تو مسلمان بننا ہے نا، اس لیے کہہ دیا خدا تیرا لاکھ شکر ہے. بس یہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدایا تو نے ہمیں حمد کی توفیق دی، ایسی حمد کہ جو تو ہم سے قبول کرنے والا ہے، جو تو ہم سے راضی ہو جانے والا ہے. نہ وہ حمد کی جو فقط ایک نماز کے بعد میں نے انجام دے دیا، سجدہ شکر کر لیا. ہاں اگر مثال کے طور پر ایک دفعہ واقعی اعتراف ہے. اب دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چونکہ شکر کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، انسان کے دل سے ہے. صحیح ہے، بعض اوقات انسان، توجہ کریں، بعض اوقات انسان واقعی خدا کا شکر ادا کرتا ہے، بہت سی مرتبہ کرتا ہے. ایک مومن اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھتا ہے، جب خوشیاں دیکھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، جب خوشیاں دیکھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے. اور خدا کیسے کسی مومن کو چھوڑ سکتا ہے؟ خدا بلاؤں میں مومن کو ڈالتا ہے تاکہ خدا کی طرف پلٹے. تو کوئی خوشیاں نہیں دے گا کہ تاکہ بندہ خوش ہو اور خدا کا شکر ادا کرے. اور ہوتا بھی ہے، بہت ساری خوشیاں آتی ہیں. تو بعض اوقات ممکن ہے انسان خوشی سے سجدہ شکر کرے. اب 100 مرتبہ شکر للہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے تو ممکن ہے اس وقت توجہ نہ ہو. یہاں پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، انشاءاللہ یہاں پر مذائقہ نہیں ہے. بہرحال یہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا. اور اس کے بعد تیسری حمد انجام دے رہے ہیں آپ. تیسری حمد کیا ہے؟ والحمدللہ. پہلی حمد کس پر تھی؟ حمد کی توفیق دی. دوسری حمد کس بات پر تھی؟ دوسرا شکر کس بات پر؟ کہ خدایا تو نے تیری شریعت، تیرے دین پر ہم کو گامزن رکھا، دین حق عطا کیا. دین حق کیا ہے؟ دین حق کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان. اس کے بعد
تمام انبیاء کے بعد ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ ولایت امیر المومنین اور آل علی کی ولایت سے نوازا ہے. اور ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک دشمنان آل محمد، غاصبان آل محمد سے انسان برات اور دشمنی نہ رکھے. خدا نے یہ دین ہمیں نوازا ہے، یہ دین عطا کیا ہے. خدایا حمد ہے اس پر تیرا لاکھ شکر ہے. انسان تصور کرے، واقعا تصور کرے، اگر اس دین پر نہ ہوتا، اگر آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے کوسوں میل دور ہوتے تو کہاں کھڑے تھے ہم؟ کیا ہماری حیثیت تھی؟ کیا مقام تھا ہمارا؟ کیا اسٹیٹس تھا ہمارا؟ یہ دو حمد، اور تیسری حمد جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے کہ امام سجاد فرماتے ہیں والحمدللہ الذی جعلنا من تلک السبل شہرہ و شہر رمضان، کہ خدایا انہی راستوں میں سے جو راستے تو نے ہمیں عطا کیے ہیں، انہی راستوں میں سے تیری حمد ہے کہ تو نے ہمیں انہی راستوں میں سے ایک راستہ عطا کیا. وہ کیا راستہ ہے؟ وہ تیرے اس مہینے کا راستہ عطا کیا تو نے. ماہ مبارک رمضان کے حصول کے اوپر امام سجاد علیہ السلام خدا کی حمد کر رہے ہیں. کب کرے گا انسان خدا کی حمد؟ جب پتا ہو کہ یہ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کیا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، اعمالکم فیہ مقبولہ، دعاؤکم فیہ مستجابہ. جب انسان یہ دیکھے گا کہ اس کا ایک لمحہ، میری ایک سانس تسبیح کا ثواب ہے، میرا سونا بھی خدا کی بارگاہ میں عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، میرے اعمال جو باقی مہینوں میں معلوم نہیں ہیں. دیکھیں یہاں پر یہ ایک قبول کا ایک عنصر بیان کیا جا رہا ہے، ایک وجہ بیان کی جا رہی ہے، ایک پوائنٹ بیان کر رہے ہیں. اگرچہ اس حدیث اس دعا میں نہیں ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک رمضان کہ قبولیت کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ. جس طرح ولایت امیر المومنین علیہ السلام قبولیت کی شرط ہے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان انسان قبولیت سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. قبولیت سے اعمالکم فیہ مقبولہ، عبادتکم فیہ مقبولہ، ودعاؤکم فیہ مستجاب، کہ تمہاری دعا اس مہینے میں مستجاب ہے، اجابت کے مقام تک پہنچ جاتی ہے. باقی مہینوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، باقی مہینوں کی کوئی شیورٹی نہیں ہے. وہاں پہ مقبولیت دور ہے، زیادہ فورس لگانا پڑے گا، زیادہ کوشش کرنی پڑے گی تاکہ خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام تک پہنچ جائے. خوب یہ انشاءاللہ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام اس مہینے کے 4 یا 5 صفات کو بیان کرتے ہیں، خصوصیتوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے. اور توجہ کریں، یہ امام علیہ السلام ان خصوصیتوں کو بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ حمد کرنے والا اپنی پوری توجہ کے ساتھ حمد کرے، واقعی حمدن کہ یہ تقبل منا و یرضا عنا کے مقام تک پہنچ جائے. اور یقینی طور پر جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمام عبادتوں کی قبولیت کی شرط، تمام عبادتوں کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ محمد و آل محمد کی محبت ہے. محمد و آل محمد کی محبت ہے. کہ اگر یہ محبت نہیں تو انسان لاکھ عبادت کرتا رہے، لاکھ عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت اس کے وجود سے خارج نہیں ہوگی، اس کی عبادت آسمان کی بلندیوں پر نہیں جائے گی جب تک محمد و آل محمد کی محبت نہ ہو. اور محبت کیا ہے؟ محبت یہی ہے کہ جب آل محمد کی مصیبتوں کو سنتا ہے تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. حسین کی غربت کیا ہے؟ فرزند رسول ہیں، فرزند علی و فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ اجمعین، لیکن وہ عالم غربت ہے
وہ عالم غربت ہے کہ میدان کربلا امام کے انصار میں کون ہیں؟ یعنی آج فرزند زہرا، فرزند رسول اس عالم غربت میں ہے کہ ادنا سے غلام بھی اپنی جان کو قربان کر رہا ہے فرزند رسول کی حفاظت کے لیے۔ یہ حسین کی غربت ہے، یہ حسین کی مظلومیت ہے۔ 6 مہینے کا بچہ اصغر بھی اپنی جان کو فدا کرتا ہے، اپنے بابا کی جان پر اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ اور سب سے سخت مرحلہ، بہت سارے سخت مرحلے تھے، کل ایک سخت مرحلہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، ایک سخت مرحلہ کہ یہ بھی تاریخ کے اعتبار سے بڑا منفرد مرحلہ تھا کہ جب حسن کی نشانی قاسم آ رہے ہیں، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ ذرا تصور تو کیجئے، ایک یتیم بچہ ابھی تحد بلوغ میں نہیں پہنچا، 13 سال کی عمر ہے اور بھائی کی نشانی ہے، اور آ کر کہتا ہے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ میں سارے مصائب نہیں پڑھوں گا حضرت قاسم کے، صرف 2 جملے سن لیجیے اور حسین کی غربت کو سن لیجیے۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا تھا، قاسم میں تم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ ارے روایت بیان کرتی ہے جب حسین نے قاسم کو آخری رخصت اور وداع کیا نا، روایت کا جملہ ہے اعتنقہ، ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو اپنے گلے سے لگایا۔ ارے نہ اکبر کی رخصتی میں یہ ملتا ہے، نہ اصغر کی رخصتی میں یہ ملتا ہے، نہ عباس کی رخصتی میں یہ ملتا ہے، لیکن قاسم کی رخصتی میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جیسے ہی حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا، چچا بھتیجے نے اتنا گریہ کیا کہ تاریخ میں مجھے کہیں نہیں ملا۔ ایک مرتبہ چچا بھتیجا گریہ کرتے کرتے غش کھا کے گر گئے۔ حسین تصور کر رہے ہیں اپنے بھائی کی نشانی کو کیسے مقتل میں بھیجوں، اور ادھر قاسم تصور کر رہے میرا چچا نر گیا، آدھا میں گھرا ہوا ہے، اور فرزند زہرا مجبور ہے۔ بس ایک مرتبہ ہائے اب مصیبت کا وقت تو زینب کبریٰ کے لیے ہے کہ اپنے بھائی کو کس طرح بیدار کرے، اپنے بھائی کی نشانی قاسم کو کس طرح بیدار کرے۔ جب نہیں سرحانے بیٹھ گئی ہو، ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کیا، آنسوؤں کی قطرات جب حسین کے چہرے پر گرے ہو، قاسم کے چہرے پر گرے ہو، بس ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو رخصت کیا۔ ایک مرتبہ قاسم چلے، رقص پڑھتے جا رہے ہیں، اپنا تعارف کرواتے جا رہے ہیں۔ 13 سال کا بچہ ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک نیزہ جو لگا قاسم برداشت نہ کر سکے، ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے آئے، سنیں گے ہزاداروں، بس ایک مرتبہ قاسم نے اپنے چچا کو پکارا، یا ابا عبداللہ یا اما ادرکنی، اے چچا اپنے بھتیجے کی مدد کو آ جائیے۔ اب ذرا سوچیے حسین کے لیے کتنا درد بھرا منظر ہوگا، ایک بھائی کی نشانی آخر وقت میں۔ ایک مرتبہ حسین بھی مقاتل نے بیان کیا، نہ اکبر کی لاشیں پر اس طرح پہنچے، نہ عباس کی لاشیں پر اس طرح پہنچے۔ روایت کا جملہ ہے حسین ایک مرتبہ اس طرح دشمن قاسم پر حملہ کرتے ہیں جس طرح کوئی شکاری پرندہ اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے، اور اس میں قاسم کا لاشا۔ ارے جب قاتلان اور ظالمان اور دشمنان نے آل محمد نے دیکھا حسین آ رہے ہیں، ارے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، اور قاسم کا لاشا باما۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارِ الہن آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما۔ خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ۔ حاضر مجلس مومن و مومنات، جو مومن و مومنات مختلف مشکلات میں گرفتار ہیں، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، دفتری مسائل، رزق و روزی کے مسائل، کووڈ-19 کی مناسبت سے اور ان حالات کے پیش نظر بہت سارے مومنین بہت ساری مشکلات میں گرفتار ہے۔ خداوندہ تجھے واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، اس مہینے کی عظمتوں کا واسطہ، جو مومن و مومنات جو مشکلات میں گرفتار ہیں، بہت سارے مومن و مومنات نے التماس سے دعا کے لیے کہا، بہت ساری بچیاں ہیں، بہت سارے بچے ہیں جو شادی کی عمر تک پہنچ چکے ہیں،
ان کے لیے رکاوٹ اور موانع ہیں، خداوند بحق محمد و آل محمد خداوند ان تمام بچے اور بچیوں کی شادی میں جو رکاوٹیں اور موانع ہیں، ان رکاوٹوں اور موانع کو دور فرما۔ جو مومن و مومنات جو جوان بچے اور بچیاں بے اولاد ہیں، اولاد کی متمنی ہے، خداوند انہیں اولاد صالحہ عطا فرما۔ جو مومن و مومنات پریشان حال روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، بحق محمد و آل محمد خداوند تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، جو مومن و مومنات بیمار ہیں، بہت سارے مومن و مومنات کووڈ 19 کے بیماری میں مبتلا ہے اور التماس دعا، التماس صحت کے متمنی رہے ہیں، جو ہمارے ذہن میں ہیں جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں جو اس مرض میں مبتلا ہے، خداوندہ تجھے واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، خداوندہ تجھے حجت خدا کا واسطہ دیتے ہیں، خداوندہ تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کامل عطا فرما۔ جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، حاضر مجلس مومن و مومنات کی مرحومی، کل مرحوم مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوندہ تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما۔ جو مومن و مومنات حج و زیارات کی مشتاق ہیں، ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ خداوندہ اس مہینے کی اپنی تمام رحمتوں سے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری برکتوں اور مغفرتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ اس مہینے کی مکمل طور پر تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ اس مہینے کے ہر ثانیے اور ہر لمحات میں تیری رضا اور تیری خوشنودی اور تیرے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ اس مہینے میں ہمارے سارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، اس مہینے میں سے جب ہم فارغ ہوں، اس مہینے سے جب ہم خارج ہو، ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ تیری بارگاہ میں بخشے جا چکے ہوں۔ خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، واسطہ دیتے ہیں تو یہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مولانا سید ہاشم رضا جعفری صاحب، مولانا ابن حسن نجفی صاحب، استاد سبت جعفر زیدی صاحب، سید بشیر حسن، کل مومن و مومنات علماء کرام اور شہداء کرام کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلى محمد، اللهم صل علی محمد وعلى محمد، اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔